الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المتعتبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہیں، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہیں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، عظیم ہے، کریم ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانا حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، مہینہ آزادی کا اگست کا مہینہ ہے۔ اس بار ہم 14 اگست کو پاکستان کا 77واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ اس دھرتی پر نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا دوسرا بڑا ملک پاکستان رمضان المبارک کی ماہ نور شب قدر کی بابرکت رات 27 رمضان المبارک کو تاریخ کے جھروکوں میں دنیا کے خطے پر معرض وجود میں آیا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے کہ اسلام ایک غیرت مند دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ جو دوسرے لوگوں کی رسمیں ہیں، رواج ہیں،
ان کی اقدار ہیں، ان کو اپنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسائی لوگ بغیر ٹوپی کے سر پر امامہ باندھتے ہیں، یہودی عیسائی بغیر ٹوپی کے سر پر امامہ باندھتے ہیں۔ فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا جائے۔ فرمایا باقی قوموں میں غیر مسلم مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا میری امت تم مونچھیں پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ اس کی اقدار، اس کے اطوار، رہن سہن کے طریقے، ہر چیز دوسروں سے مختلف ہے، جدا ہے، اور یہی وہ دو قومی نظریہ ہے۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ دو نظریے، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ باقی جتنی بھی کفر کی قوتیں ہیں یہ الگ قوم ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام اہل ایمان یہ الگ قوم ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا۔ اللہ جل شانہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر 100 سال کے قریب برطانیہ کی حکومت رہی، آزادی کی تحریکیں چلیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مختلف تحریکیں آزادی کی سرگرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ہمیں انگریزوں سے آزادی نصیب فرمائی، اور ہم نے ایک آزاد سرزمین میں سانس لیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ وہ مشکلات جو پاکستان بننے کے وقت پیش آئیں، یقیناً وہ تاریخ کا اتنا دردناک باب ہے، ہماری نئی نسل کو علم نہیں ہے کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ اگر ان بچوں کو، ان بچیوں کو، اس نئی نسل کو بتایا جائے کہ پاکستان بیٹے کیسے بنا تھا، تو یہ کبھی سلنسر نکال کر، آوازیں نکال کر، باجے بجا کر، عیاشی فحاشی کر کے یوم آزادی نہ منائیں، یہ رو کر اللہ سے دعائیں کر کے آزادی منائیں۔ لیکن کیونکہ میڈیا، حکمران اور ہمارے برسر اقتدار لوگوں نے سوچ بدلی، فکر بدلی، اور پوری قوم کو وہ جو اصل مقصد تھا آزادی کا وہ بھلا دیا گیا۔ ان قربانیوں کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا جس کلمے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ کوئی پارٹی اب وہ نعرہ ہی نہیں لگاتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا، روزہ رکھنے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ نماز تو اب بھی انڈیا میں ہو رہی ہے، روزے تو اب بھی وہاں مسلمان رکھتے ہیں، اگرچہ تھوڑی بہتی تنگی ہوتی ہے،
مسجدیں تو اب بھی وہاں موجود ہیں، اور پاکستان سے زیادہ مسلمان شاید وہاں رہتے ہوں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان بنایا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے، کہ یہاں کی عدالتوں میں مصطفیٰ کا نظام نافذ ہو، یہاں کی اسمبلی وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان رسول اللہ کے غلام حضرت فاروق اعظم والا نظام لے کر آئیں، یہاں اسلامی نظام نافذ ہو، یہاں کلمے کی بنیاد پر جو وطن حاصل کیا جا رہا ہے اس وطن کی اساس اور بنیاد رسول اللہ کا نظام اس وطن کی ہواؤں کے اندر سانس لینے پائے۔ یہ مقصد تھا اس وطن کو حاصل کرنے کا۔ ورنہ یورپ میں کون سی پابندی ہے نمازوں پر؟ کوئی پابندی نہیں، وہاں مسجدیں بن رہی ہیں، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک یورپ میں لے جائیں، آپ کو کوئی روکتا ہے؟ ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کو ڈر آپ کی نماز سے نہیں ہے، ان کو ڈر آپ کے روزے سے نہیں ہے۔ انگریز آپ کی حج سے نہیں ڈرتا، وہ آپ کی جناب والا صدقہ و خیرات سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔ ان کو ڈر ہے تو صرف اس چیز کا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں مصطفیٰ کریم کا نظام نافذ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر مصطفیٰ کا نظام آئے گا تو پھر وہ تو غیر مسلم اور ظالم کو چیر کے رکھ دے گا۔ اگر مصطفیٰ کا نظام آئے گا تو وہ چوروں کے ہاتھ کاٹے گا، اگر مصطفیٰ کا نظام آئے گا تو وہ زانیوں کو پتھر مار مار کے مار دے گا، اگر مصطفیٰ کا نظام آئے گا تو وہ شرابیوں کو سر عام کوڑے مارے گا، پھر لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، پھر لوگ امن میں ہو جائیں گے، پھر لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا، پھر امن جو ہے خوشحالی آ جائے گی۔ اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام آئے، اس لیے آج 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا تھا اس کلمے کو ہی ہم نافذ نہ کر سکے اس ملک میں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس ملک میں میرے مصطفیٰ کا نظام آئے۔ تو ان کو مسئلہ نظام سے ہے، لیکن بد نصیبی ہماری کہ ہمارے اوپر 100 سال ان لوگوں نے حکومت کی، انگریزوں نے، اور جاتے جاتے وہ تو چلے گئے لیکن ہمیں اپنے ذہنی غلام دے گئے، جو پچھلے 77 سال سے پاکستان پہ مسلط ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خوشحالی آئے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان بنا کیسے تھا۔ یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ 2 قومی نظریہ کہ اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر 2 قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں ایک مسلمان ہیں۔ ہندو سے مراد ساری غیر مسلم طاقتیں، ساری غیر مسلم جو ہے قومیں، اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کے ایک قوم ہیں، پوری دنیا کے ایک قوم ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ 2 قومی نظریہ جس کے لیے اقبال کھڑا ہوا، اور اقبال نے پہلے خود 2 قومی نظریے کی مخالفت کی، لیکن پھر ایک وقت آیا اقبال کی سوچ بدلی۔ جب شیخ مجدد کی قبر پہ اقبال نے حاضری دی، جب حضرت مجدد الف ثانی کے نظریات کو پڑھا تو اقبال کی سوچ بدلی۔ ایک وقت تھا کہ اقبال نے لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جو آج انڈیا کا قومی ترانہ ہے یہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت اقبال ہندوستان پورے کو اپنا وطن سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہندوستان ایک ہے، ہم متحد رہیں گے۔ لیکن پھر اقبال کی سوچ بدلی، اقبال کی فکر بدلی، اور اقبال نے کہا نہیں، غلطی ہو گئی، یہاں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، ہم الگ قوم ہیں، یہ الگ قوم ہے۔
پھر اقبال نے لکھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ فرمایا جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ ترکی کا ہے یا افغانستان کا ہے، وہ امریکہ کا ہے یا کینیڈا کا ہے، وہ جناب والا دلی کا ہے یا بلوچستان کا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہے، اگر وہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے تو ہم ایک قوم ہیں۔ فرمایا وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا تعلق ہے اس سے، اور میرے گھر کے ساتھ گھر ہے، اگر وہ کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھتا وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ تھا۔ اقبال کے اندر جو ہے تبدیلی آئی، اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لہجے کو بدلا، حتیٰ کہ جب اقبال بدلے تو آپ کے قریبی دوست جو تھے انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، کل تک تو ہندوستان کے نعرے لگاتا تھا اور آج تیرے لہجے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اقبال نے کہا ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا وہ آج حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا، اے مضطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی یہ تخیل نہیں، بے ساختگی یہ جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کوئی کیسے حزین دیوانہ صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال اب وہ دنیا میں نہیں۔ وہ جو اقبال نعرے لگاتا تھا نا ہندوستان کے، کہا وہ مر گیا، اب نیا اقبال آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں حجازی ہوں، میں وہ حجاز مقدس سے اٹھنے والے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں الگ قوم ہوں، ہندو الگ قوم ہے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے پہرا دیا دو قومی نظریے پر، اور پھر میرے اقبال نے قائد اعظم کو بدلا۔ قائد اعظم بھی پہلے اس چیز کے مخالف تھے کہ ہندوستان کے دو ٹکڑے ہوں، بٹوارا ہو۔ قائد اعظم بھی، بلکہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے لقب دیا گیا سفیر امن کا، تو وہ اسی بنیاد پر دیا گیا تھا کہ آپ ہندو مسلم قوم کے اتحادی تھے، آپ کانگریس کے بھی رکن تھے اور مسلم لیگ کے بھی رکن تھے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدلا ہے تو میرے اقبال نے بدلا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر جب قائد چلے گئے تھے واپس پھر بلایا تھا، اور پھر آ کر باغ دوڑ سنبھالی قائد اعظم نے، اور پھر الگ وطن کا مطالبہ، ممبر و محراب پہ بھونچال آ گیا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیادت سنبھالی، اور مسلم لیگ کی قیادت جب قائد کے ہاتھ میں آئی تو ممبروں پہ بیٹھنے والے، مسجدوں کے ممبروں پہ خطبے دینے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کہتا تھا وطن بننا چاہیے، ایک کہتے تھے وطن نہیں بننا چاہیے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک قوم ہیں، اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم ایک قوم ہیں، اس لیے کہ وطن وہ جو ہوتا ہے، وہ جو ہے قومیں جو ہوتی ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی، اس لیے ہمارا وطن ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، ہماری رنگت ایک ہے، ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ہندو مسلم ایک ہیں۔ اور اس میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے جبوں کبوں والے، انہوں نے انگریز کی جو ہے پٹھو بن کے جو ہے ہندو کا ساتھ دیا۔ یہ تاریخ ہے اس بر صغیر کی کہ جامعہ کراچی مسجد کے ممبر پر گاندھی کو بٹھایا گیا، مولویوں نے گاندھی کو مسجد کے ممبر پر بٹھایا تھا، کہا تھا کر تقریر۔ اور میرے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حسین احمد مدنی نے کہا کہ جو قوم ہے وہ وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی، ہمارا وطن ایک ہے، ہم ایک قوم ہیں، ہم الگ نہیں ہوں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا میں تو سمجھتا تھا یہ دین پڑھنے پڑھانے والے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ سارے نبی کی سنتوں کو اور نبی کی جو ہے تعلیم سے واقف ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا عجم ہنوز نداند رموز دین ورنا ز دیوبند حسین احمد این چہ ابو العجبیست سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست با مصطفیٰ برساں خیسرا کہ دی ہما اوست گھر با او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے اقبال نے یہ لکھا، پوری دیوبندی ذریت نے ٹل لگایا، کہا اینے پیسے لے لو اور اقبال کے کلام سے یہ والی ربائی مٹا دو۔ اقبال کے وارثوں نے کہا تم اربوں ڈالر بھی لے آؤ، یہ تمہارا کارنامہ جو تم نے کیا ہے یہ اقبال کے کلام سے نہیں نکلے گا۔ فرمایا حسین احمد دیوبند کا وہ کہتا ہے کہ وطن جو ہے وہ قوم جو ہے وطن سے بنتی ہے۔ فرمایا اوے عقل کے اندھے، تجھے پتہ نہیں قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں مذہب سے بنتی ہیں۔ اقبال نے کہا اگر قوم وطن سے بنتی ہے تو پھر مجھے بتاؤ، ابو جہل اور مصطفیٰ کریم کا وطن ایک تھا، رشتہ داری تھی، رنگت ایک تھی، بولی ایک تھی، سگا چاچا تھا، لیکن میدان کربلا، میدان بدر کے اندر سامنے کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انہوں نے کہا نہیں کلمہ پڑھنا، فرمایا وہ الگ قوم بن گئے اور رسول اللہ کے غلام الگ قوم بن گئے۔ اگر قومیں وطن سے بنتی ہوتی تو پھر بدر کی لڑائی نہ ہوتی، احد کی لڑائی نہ ہوتی۔ او میرے اللہ کے بندو، میرے اقبال نے کہا سنو، قومیں مذہب سے بنتی ہیں، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، اس لیے ہم الگ قوم ہیں، وہ الگ قوم ہے۔ اور یہ وہ دو قومی نظریہ تھا جس پہ پھر جو ہے اقبال نے پیرا دیا۔ فرمایا رب کا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ فرمایا ابو جہل اور ابو لہب سگے ہو کر، وطن ایک ہو کر، بولی ایک ہو کر، رنگت ایک ہو کر، رشتہ داری ہو کر ایک نہیں ہوئے۔ فارس سے آیا ہوا سلمان، میرے مصطفیٰ کریم نے سینہ کھولا اور فرمایا سنو دنیا والو، سلمان و منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ فرمایا ایک قوم سلمان بنا اس لیے کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تھا۔ تو قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں مذہب سے بنتی ہیں۔ یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر یہ پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا اور اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبئی کے اندر تقریر کر رہے تھے، ایک صحافی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہم صدیوں سے یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو ہمیں دو کرنا چاہتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اس پنجاب کو دو ٹکڑے کر کے ہمارا کلیجہ چیرنا چاہتا ہے، تجھے کیا بنی ہے کہ تو باہر سے آ کر ہمیں دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہے؟ ہم صدیوں سے یہاں جو ہے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بڑی دانائی دی تھی جسے قائد اعظم کہتے ہیں، بڑی دانش مندی اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا مجھے پانی دو، آپ کو گلاس میں پانی دیا گیا، آپ نے تھوڑا سا پانی پی کے گلاس نیچے رکھا اور اس صحافی کو کہا کہ آؤ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا یہ میں تو نہیں پیوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ایک مسلح کا جھوٹا ہے، تیرا جھوٹا میں نہیں پیاں گا۔ اسی مجلس میں ایک ترکی اور نسل بندہ بیٹھا تھا، قائد نے اشارہ کیا، وہ آیا، اس نے پیا پانی، بسم اللہ پڑھ کے گٹا گٹ پی گیا۔ قائد اعظم نے اس صحافی سے پوچھا، فرمایا بتا اگر میں زندگی گزارنا چاہوں اس ترکی کے ساتھ اچھی گزرے گی یا تیرے ساتھ گزرے گی؟ وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیری اور میری بولی ایک ہے، تیری اور میری رنگت ایک ہے، تیرا اور میرا وطن ایک ہے، تیری اور میری مٹی ایک ہے، لیکن تیرا اور میرا مذہب جدا ہے۔ تو میرا جھوٹا پانی بھی نہیں پیتا، اگر میں تیرے ساتھ رہنا چاہوں تو میری زندگی نہیں گزرے گی۔ یہ ترکی ہے، اس کی بولی اور ہے، اس کی رنگت اور ہے، اس کا علاقہ اور ہے، لیکن میں زندگی گزارنا چاہوں تو اس کے ساتھ اچھی گزرے گی، اس لیے کہ اس نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا اسی لیے تو ہم الگ وطن چاہتے ہیں۔
بس یہی مسئلہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم دو قومی نظریہ، دو قومیں ہیں، اسی نظریے کی بنیاد پر تو ہم الگ وطن چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری شناخت الگ ہے، ہماری اقدار الگ ہیں، ہمارے طور طریقے الگ ہیں، ہماری رسم و رواج الگ ہیں، اس لیے کہ اسلام غیرت مند دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پوری زندگی کا نصاب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ اسی اسلام کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس اسلام کو عملی طور پر ہم ایک نظام میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم وطن بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری، جس کلمے کی بنیاد پر وطن حاصل کیا گیا تھا وہ نظام ہی ہم 77 سالوں میں نہ لا سکے، وہ نظام ہی نہ لا سکے۔ اب تو کوئی پارٹی بھی نعرہ نہیں لگاتی۔ اب یہ 14 اگست آئے گا، بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے جناب والا وہ ایونٹ ہوں گے، کھیل تماشے ہوں گے، ایڈے ایڈے باجے لے کے 500 دے پاں پاں ہوئے گی، لیکن کسی سے پوچھو، کوئی ممبر وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک 14 اگست والے دن خیال رکھنا اور مجھے بتانا، اگر کوئی بندہ ٹی وی کے اوپر یہ نعرہ لگائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، بتائیے گا، دیکھیے گا 14 اگست کو اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی برسر اقتدار طبقے میں سے کوئی بندہ نعرہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ کیوں نہیں لگاتے نعرہ؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے اگر ہم نے قوم کو یہ بتا دیا کہ یہ وطن کس لیے بنایا گیا تھا تو یہ قوم ہمارا گریبان پکڑ لے گی۔ اس لیے کہ اسلام تو بدماشی نہیں چلنے دیتا، حضرت اسلام تو انصاف چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نظام تو چور کے ہاتھ کاٹتا ہے، میرے مصطفیٰ کا نظام تو شرابی کو کوڑے مارتا ہے، میرے مصطفیٰ کا نظام تو زانی کو پتھر مارتا ہے، میرے مصطفیٰ کا نظام تو ڈاکو کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیتا ہے۔ اگر وہ یہ نظام چاہیں گے تو سب سے پہلے ان کو لٹکا دیا جائے گا۔ اس لیے وہ قوم کی حالات ہی بدل دیے، انہوں نے قوم کی ذہن ہی بدل دیا۔ اب نعرہ ہی نہیں لگایا جاتا، اس لیے کہ قوم کو پتہ نہ چل جائے پاکستان کیوں بنا تھا۔ اور اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے منظر کشی کر دوں کہ پاکستان کیسے بنا تھا، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ پاکستان بنا کیسے تھا۔ لیکن قوم کو کیوں نہیں بتاتے، ان بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان بچوں ہم نے کیسے بنایا تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، 1 کروڑ بندے نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑی تھیں، اپنی جائیدادیں چھوڑی تھیں، اپنا گھر چھوڑا تھا، 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، ہزاروں بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی تھی، تب پاکستان بنا تھا۔ وہ کس لیے بنا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے بنا گیا تھا؟ وہ روزہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ نانا، وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں میرے مصطفیٰ کا نظام نافذ ہو، اس کی عدالتوں میں میرے نبی کا دین بولے، اس کی اسمبلی کے اندر میرے مصطفیٰ کا قانون ہو، یہاں کا حکمران حضرت فاروق اعظم کا پیروکار ہو، اس لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ لیکن ہم وہ نعرہ ہی بھول گئے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ہم اپنے شہیدوں کو ہی بھول گئے۔ وہ داستان بڑی دکھی داستان ہے، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، ان سے پوچھو وہ کیسی داستان تھی جب انڈیا سے پاکستان میں آنے والے راستوں میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید کوئی لاش گرائی جا سکتی ہو، کوئی دریا ایسا نہیں تھا جس میں مزید کوئی لاش گرائی جا سکتی ہو۔ کنویں لاشوں سے فل ہو چکے تھے، دریا لاشوں سے بھر چکے تھے۔ ان لوگوں نے وہ ظلم کیا گیا، یہ 15-20 سال پہلے وہاں جو ہے پنجاب انڈیا کے اندر ایک کنواں کھودا گیا، اس کے اندر سے پورا کنواں ہڈیاں سے بھرا ہوا تھا۔ سکھوں نے مار مار کے کنووں کے اندر کنویں بھر ڈالے۔ یہ آپ کے لاہور اونچی مسجد، یہ بھاٹی سے اندر جائیں، اونچی مسجد کا کنواں ابھی تک موجود ہے، یہ اونچی مسجد بھاٹی کے اندر سامنے کھڑی ہے، وہاں اندر کنواں ابھی تک جو ہے نشانی کے طور پر موجود ہے۔ اس کنویں کے اندر مزید کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی بیٹی چھلانگ لگا کے اپنی عزت بچا سکے۔
یہ کنواں بیٹیوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا، ایسے پاکستان بنا تھا۔ اس بوڑھے کی داستان میں کبھی نہیں بھولتا، جس نے خود ایوان اقبال کے اندر آ کر بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں عینی شاہد ہوں، ہم ہجرت کر کے آ رہے تھے پاکستان، ہم چند لوگ تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، شدت کی گرمی تھی، ہم آ رہے تھے، آگے سے سکھوں کی ایک ٹولی آ رہی تھی۔ ہم نے کہا اب کیا کریں، یہ تو ہمیں مار دیں گے۔ قریب ہی ایک کماند کی کھیت کھڑا تھا، کماند کے فصل تھا، گنے کی فصل تھی، ہم سارے اس میں چھپ گئے۔ ہم کوئی 15-20 لوگ تھے، ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، ایک مائی، ایک بی بی جس کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب حبس ہوئی، جب گرمی ہوئی، آپ جانتے ہیں کھیتوں کے اندر گرمی حبس ہوتی ہے، نیچے پانی تھا، کماد کی فصل تھی، گنے کی فصل میں جب حبس ہوئی، گرمی ہوئی، تو اس دودھ پیتے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ سارے لوگوں نے اس ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تیرا بچہ رو رہا ہے، باہر سے سکھ گزر رہے ہیں، ان کے کانوں میں آواز پڑے گی، ہم سارے قتل ہو جائیں گے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، ایک ہاتھ اس کے منہ پہ، دوسرا اس کی گردن پہ رکھا، اس کی گردن مروڑ کر اچھالا اور کہا لے پاکستان، یہ بچہ بھی تجھ پہ قربان۔ ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے ذبح کیے ہیں۔ ماؤں کے سامنے بچوں کو نوکوں کی کرپانوں پہ چڑھا کر پٹک دیا جاتا، ان کی آنتنیاں نکل آتی تھیں، ایسے پاکستان بنایا گیا تھا۔ یہ باجے بجانے کے لیے سلنسر نکال کر، شرابیں پی کر، ڈانس کر کے آزادی منانے والوں، سنو پاکستان کیسے بنا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں آج صبح ہی سن رہا تھا، ہمارے گجرانوالہ کے عظیم خطیب حضرت صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب بیان کر رہے تھے اپنے بھائی کی داستان۔ کہتے ہیں کہ گرداسپور سے، انڈیا سے، دو جو ہے ماں اور باپ نکلے، ایک ٹرین میں بیٹھے، ان کی گود میں ایک بچہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ جب سانگلہ ہل کے ریلوے اسٹیشن پہ ریل پہنچی، اس بچے کی گردن لڑک گئی۔ اس ماں نے دیکھا اور اپنے اس خوش دامن، اس پیارے خامد کو کہا کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، خدا کے لیے یہاں اتر جائیے، کوئی سہارا ڈھونڈیے، میرے جگر کا ٹکڑا کٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ محمد دین مصطفی اپنی ٹرین سے اترا اور سانگلہ ہل کے پٹڑی کے اوپر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کہتا ہے لوگوں میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں مر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بتاؤ، کوئی دوائی دو، میں اس کی جان بچا سکوں۔ آخر کار بیٹے نے باپ کے ہاتھوں میں جان دے دی اور سانگلہ ہل کے اس ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بیٹے نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس بیٹے کی قبر بنا دی۔ اور رضا ثاقب مصطفی صاحب کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا، میں پھر روتا ہوا اپنے ویر کی قبر پہ گیا، اور میں آج بھی اپنے بھائی کی قبر کو دیکھ سکتا ہوں جو میرے ماں باپ نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں میرے بھائی ویر ابراہیم کو قربان کیا تھا۔ ہمارے علماء نے قربانیاں دیں، ہماری عوام نے قربانیاں دیں، 1 کروڑ بندے نے ہجرت کی، تب جا کے پاکستان بنا تھا۔ یہ وطن ایسے نہیں بن گیا تھا، اس ملک کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے؟ نہیں، میں اپنے حصے کا کام کروں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ کیا کریں؟ حکمرانوں نے تو جو کرنا ہے، جو کر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اس وطن سے کتنا کو پیار کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، وطن کی محبت ایمان سے ہے، حب الوطن من الایمان، فرمایا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن سے پیار ایمان کا درجہ ہے، وطن سے محبت ایمان میں سے ہے۔ لیکن ہم کتنی کو پیار کرتے ہیں اس وطن سے؟ ہمیں تو اپنے گھر سے پیار ہے۔ 1.25 کروڑ روپے کا گھر بنا لیا، 10,000 روپے کی گلی نہیں بنائی۔
کیوں جی؟ کر لوں 4 باتیں آپ سے بھی تلک سی؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ حضرت 1.25 کروڑ روپے کا گھر بنا لیا، 10,000 کی گلی نہیں بنائی، اس لیے کہ گلی سے سب لوگوں نے گزرنا ہے، گھر میں نے رہنا ہے۔ اگر یہ وطن ہمارا ہوتا، اگر اس ملک کو ہم اپنا ملک سمجھتے تو ہم 10,000 روپے لگا کے گلی بھی بناتے، اپنا گھر بھی بناتے، ہم لوگوں کے راستے تنگ نہ کرتے، ہم کوڑا گلیوں میں نہ پھینکتے۔ آج جب الیکشن آتا ہے تو لوگ اپنے اپنے محلے کی تصویریں فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے علاقے سے فلاں بلدیہ والوں نے کوڑا نہیں اٹھایا، فلاں کوڑا نہیں اٹھایا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کوڑا اٹھانے والوں نے نہیں اٹھایا، ان کی غلطی ہے، ان کو اٹھانا چاہیے تھا، اس ملک کو صاف رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک سوال آپ سے بھی ہے، کوڑا اٹھانے والوں نے اٹھایا نہیں، مجھے یہ بتاؤ یہ کوڑا پھینکا کس نے ہے؟ کوڑا پھینکا کس نے ہے؟ 10 روپے کا پیاز لینے کے لیے 3 گلیاں چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہو، اور ایک کوڑے کا شاپر پھینکنے کے لیے نالے تک نہیں جا سکتے۔ تعفن کس نے پھیلایا؟ جہاں کوڑا ہوتا ہے جب بارش آتی ہے بدبو نکلتی ہے، سانس کی بیماریاں پھیلتی ہیں، وہاں لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ ہماری گلیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے محلوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے چوکوں کا حال دیکھ لیں۔ چلو اوپر والے تو جو کر رہے ہیں، میں اور آپ اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک گلی کے اندر اگر 10 گھر ہیں، 15 گھر ہیں، وہ 15 گھر صرف 1,000 روپیہ ڈال کے مہینے کی بنیاد پر اگر چاہیں تو اپنی پوری گلی کو سجا سکتے ہیں اور جنت جیسی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو اپنا گھر سنوارنا چاہتے ہیں۔ حضرت میرے گھر میں ہر سہولت ہو، گلی جائے پہاڑ میں جائے، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں، سب کے کپڑے خراب ہوں، ہمیں کیا لگے اس سے؟ سنو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا بولا، آؤ تمہیں آج حدیث سناؤں، آزادی منانے والوں کبھی اس طرز پہ بھی آزادی منانا، کبھی وطن سے اس طرز پہ بھی محبت کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے کو حکم ہوگا اسے جنت میں جانے دیجئے، فرمایا جا میرے بندے بغیر حساب کے جنت چلا جا۔ وہ بندہ آگے سے عرض کرے گا میرے ربا میرے دامن میں کوئی بڑی نیکی تو نہیں ہے، میں نے کوئی نیکیاں دنیا میں نہیں کی، یہ کرم نوازی کیوں ہو رہی ہے، یہ مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ غریب نوازا مہربانی فرما، صرف اتنا بتا مجھے جنت کیوں عطا فرما رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا ایک رات کے اندر، رات کی تاریکی تھی، کیمرے والا کوئی نہیں تھا، تیرا فوٹو بنانے والا کوئی نہیں تھا، اخبار والا کوئی نہیں تھا، فیس بک پہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، رات کی تاریکی میں تو گزر رہا تھا، تیرا پاؤں ایک جنابے والا روڑے سے ٹکرایا تھا، پتھر سے ٹکرایا تھا، تو نے اس پتھر کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیا تھا۔ یا اللہ میں تو بھول ہی گیا، کیا تھا میں نے، کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، مریض بھی رہتے ہیں، میں نے کہا کسی کی ٹھوکر نہ لگے، کوئی گر نہ جائے، اس لیے میں نے سائڈ پہ کر دیا۔ رب فرمائے گا تو رات کی تاریکی میں میرے مخلوق کے لیے راستے صاف کرے، تو ان کا سوچے، تو میں تو ساری کائنات کا مالک ہوں، پھر میں تجھے جنت عطا کیوں نہ کروں؟ میں تجھے جنت عطا کیوں نہ کروں؟ حضرت ہم تو گھر کا سارا روڑے اٹھا کے گلی میں رکھ دیتے ہیں۔ کبھی اس طرز پہ بھی وطن سے محبت کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو وطن سے کتنا پیار تھا۔ میرے مصطفیٰ جب مکے سے ہجرت کی تو مہاجر بن کے مدینے میں آئے، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی میں جب بھی پڑھتا ہوں تڑپ جاتا ہوں کہ واہ میرے کریم تو نے وطن کی محبت کے بارے میں ہمیں کیا درس دیا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم مدینے میں تشریف لائے اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، اگر کبھی اختلاف رائے ہو جائے، اور فرمایا 2 گروہ بن جائیں، ایک کہے یہ بات ٹھیک ہے، دوسرے کہیں یہ بات ٹھیک ہے، فرمایا مدینے میں اختلاف رائے ہو جائے اور 2 لوگ بن جائیں، 2 گروہ بن جائیں، تو فرمایا صحابہ سنو، مجھے جس گروہ میں پاؤ گے، فرمایا مجھ سے امید نہ رکھنا کسی چیز کی، فرمایا جب ایسا وقت آئے گا تو میں اپنے مدینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اپنے مدینے والوں کے، فرمایا میں اپنے وطن والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔
میں مدینے والوں کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب جنگ سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے، ہم اللہ کے نبی کے قریب ہوتے، جب مدینہ شریف کے باغات، مدینہ شریف کی کھجوریں، مدینے کے مکانات نظر آنا شروع ہوتے، اللہ کے نبی سواری کو تیز فرما دیتے۔ ہم پوچھتے بندہ نواز یہ شوق کس چیز کا؟ سرکار فرماتے میرا مدینہ قریب آ گیا ہے۔ یہ وطن کی محبت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں ایک رات مدینے کے ایک کونے سے آواز اٹھی، چیخنے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، مدینہ تھا، ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب باقیوں کو اٹھایا کہ پتہ کرو کہیں مدینے پہ حملہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، آؤ سارے چلیں۔ نیزے، تلواریں، بھالے اٹھا لیے گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے چوک میں کہ آؤ جس طرف سے آواز آ رہی تھی، کہا چلو چل کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں جب ہم جانے لگے تو ہماری نظر نے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور اللہ کے نبی وہاں سے آ رہے ہیں۔ جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں سرکار اکیلے وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ہماری حیرت کی انتہا، سرکار کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ ادھر۔ فرمایا جاؤ سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جانور آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ وطن کی محبت ہے، یہ وطن کی تعمیر ہے، یہ وطن سے پیار ہے۔ میں اور آپ نے وطن سے کتنا کو پیار کیا ہے؟ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ آج ہیپاٹائٹس سی یہ بیماری میرے ملک میں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض بنا جا رہا ہے، جگر کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پانی صاف نہیں ہے، پانی صاف نہیں ہے۔ سارے محلے والے مل کے زیادہ سے زیادہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں۔ یہ ہمارے محلے میں 2 بور ہوئے ہیں، یہ مسجد کے قریب اسی گلی میں 2 ساتھیوں نے بور کروائے ہیں، ان سے پوچھیں لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا ہے کتنا کو خرچہ آ گیا ہے، 1 نمبر پانی نکلا ہے، پینے کے قابل نکلا ہے۔ تو اگر سارے محلے والے مل کے صرف ایک ہی یہاں پر جو ہے بور کروا کے 2-4 اچھی سی ٹوٹیاں لگوا دیں تو یہ وطن کی محبت نہیں ہے؟ صرف باپ کے مرنے پر جناب والا چھولے بانٹنا، چنے بانٹنا، دیگیں پکانا، صرف یہی صدقہ ہے؟ آؤ اس کی بیس تمہیں بتاؤں۔ آؤ آزادی منانے والو، اس 14 اگست پہ اس طرز پہ بھی آزادی مناؤ، اپنے جو ہے فوت شدگان کے اصالے ثواب کے لیے کبھی اس طرز پر بھی سوچو۔ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، میرے نبی کا نوکر ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، نام حضرت سعد ہے، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بندہ نوازا، غریب نوازا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، بتاؤ میں کون سی نیکی کروں میری ماں کو فائدہ ہو؟ یا رسول اللہ کون سی نیکی کروں قبر میں میری ماں کو فائدہ ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم لجپال نبی، وطن کی تعمیر کرنے والا نبی، وطن کی محبت بتانے والا نبی، لوگوں کی فلاح چاہنے والا نبی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا نمازیں زیادہ پڑھو، یہ نہیں کہا روزے رکھ لو، یہ نہیں کہا مسجد نبوی کے لیے 5 مرلے جگہ خرید دے دو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سعد مدینے میں پانی کی قلت ہے، فرمایا اگر میٹھا کنواں کھدوا دے، اپنی ماں کے لیے پانی کا بندوبست کر دے تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیری ماں کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد گئے اور کنواں کھدوایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، میرے مصطفیٰ اتنے خوش ہوئے، فرمایا سعد اس کنویں کا نام بیر ام سعد، تیری ماں کے نام سے سعد کی ماں والا کنواں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ تو کبھی اس طرف بھی خیال کیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں لوگوں کو فائدہ ہے، روٹی کھلانے میں، بڑا پروگرام کرانے میں، بہت بڑے کل کروانے میں، اس میں ہماری بلے بلے ہے، لیکن اگر پانی لگوائیں گے تو اس میں عوام کو فائدہ ہوگا، رب راضی ہوگا نا، تو ایسا کام تو ہم نے کرنا نہیں۔ وطن کی تعمیر ایسے بھی ہو سکتی ہے، پانی کا بندوبست کر دیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں بور کروائے ہیں، اچھا پانی ہے، پینے کے قابل 1 ٹوٹی باہر نکال دیں، پھر دیکھیے گا گھروں کے اندر خوشحالی کیسے آتی ہے۔
جب اللہ کی مخلوق پانی پیے گی، جب لوگ بیماریوں سے بچیں گے، جب صاف پانی ان کے معدوں میں جائے گا تو کتنی بیماریاں ہیں جو دور ہو جائیں گی، اور کتنی دعائیں ہیں جو آپ کو بن عطا بن مانگے مل جائیں گی۔ تیسرا کام، پہلا کام وطن سے محبت کریں، یہ یوم آزادی اس طرح منائیں۔ دوسرا کام اگر کر سکتے ہیں تو پانی کا بندوبست کر دیں۔ تیسرا کام وہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں شجر کاری کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ آج وقت کی ضرورت ہے، آج میرے ملک کو درختوں کی ضرورت ہے۔ یہاں انسانی جانیں خطرے میں ہیں، یہاں جانداروں کی جانیں خطرے میں ہیں، یہاں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، یہاں لوگ گرمی سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہ جو ہے زمین کی ضرورت ہے، یہ جانداروں کی ضرورت ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو کیوں نہ ہم درخت لگائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم لجپال نبی، میرے مصطفیٰ کریم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کوئی درخت لگایا، پھلدار پھولدار پودا لگایا، فرمایا اس سے کسی جانور نے فائدہ اٹھایا، کسی انسان نے فائدہ اٹھایا، فرمایا اس سے کسی پرندے نے، چرندے نے، درندے نے فائدہ اٹھایا، فرمایا جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اللہ درخت لگانے والے کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دے گا۔ کتنا بڑا صدقہ ہے جی۔ تو اس 14 اگست پہ باجا کتنے دا ہے جی آج کل؟ ہاں بھی جوانوں چھوٹے ہو، چھوٹے والا 5 یا کنے دا ہے؟ ہاں جی 2-2 ہزار دا بھی ہے۔ لو جی وہ کہہ رہے ہیں نا 2-2 ہزار دے بھی باجے نو، اور ایک اچھا خوبصورت درخت 100 روپیے دا مل جاندہ ہے۔ کنے دا؟ اے جڑے نوجوان بھائی میرے بیٹھے نے، ملک عقیل صاحب، ملک واصف صاحب، اے جننے بھی بھائی جڑے پڑھے لکھے میرے محلے دے، رفاقت بھائی سارے تانوں مشورہ دے ہاں، اے 14 اگست میں تواڈے نال ہاں، ذرا کوشش کرو خاں اے باجیاں دی بجائے کوئی 100 کو درخت لے آؤ۔ اے گندے نالے تو آپ اتھوں شروع ہو کے تے 25 نمبر سٹاپ تک کوئی 100 درخت اس سائڈ تے 100 درخت اس سائڈ تے 200 درخت لا دئیے اصالے ثواب واسطے۔ کی خیال ہے؟ اچھا کام نہیں؟ چلو 200 دے وچوں اگر 20 درخت بھی کامل درخت بن گئے، اللہ جاندا ہے 20 درخت نہیں ہون گے، انج سمجھو جی میں 20 زندگیاں تسی بچا چھڑیاں نے۔ کھجوراں والا روڈ گندا ہویا پی ہے، تے ذرا اس 14 اگست تے کرو کا کوشش، سارے ساتھی ہے نوجوان جڑے پڑھے لکھے ہو، صدقہ جب تک یہ درخت رہے گا چرند پرند درند اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ حدیث دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو درخت لگاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا صدقہ ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ درخت لگائیں گے اس 14 اگست پہ۔ چلو اور کچھ بھی نہیں تو وہ گملے والے جو درخت ملتے ہیں اپنے گھر کے اندر لا کر ہی رکھ دیں، اپنی چھت پہ ہی رکھ دیں، اپنے دروازے کے ساتھ ہی لگا دیں۔ کچھ تو کریں نا یار، شکوائے ظلمت سے تو بہتر تھا اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے۔ شکوہ کرنے سے، اوپر والوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تو سنوارے نا۔ تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ درخت لگانے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے، سرکار نے فرمایا اگر تمہیں یقین ہو کہ اگلے لمحے قیامت آنے والی ہے، اگر تمہیں یقین ہو کہ اگلے لمحے قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی بیج یا کسی درخت کی بیل ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسے گاڑ دو، اسے لگا دو۔ قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں بیج ہے، فرمایا ضائع نہ کرو، اسے لگا دو، اسے لگا دو۔ میرے مصطفیٰ نے تو درخت لگانے کی اتنی اہمیت بیان فرمائی۔ ہماری تو تربیت، وطن کی تعمیر میرے مصطفیٰ کریم نے ایسے کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج اس 14 اگست پہ ایسے بھی 14 اگست آزادی منائی جا سکتی ہے۔ اور 5واں کام، اگر آپ کا بیٹا نہیں پڑھ رہا، آپ کی اولاد نہیں پڑھنے کے قابل، تو بھائی ہزاروں بچے ایسے ہیں ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے جو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھ رہا یا نہیں پڑھنا چاہتا تو جو عید والے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہے،
جو وہاں ہوٹل پہ دھکے کھا رہا ہے اس کے ماں باپ کو بلا اور اس کو کہے کہ میں اس کا خرچ دیتا ہوں، جتنے پیسے یہ 7-8 ہزار مہینے کے کماتا ہے، مہینے بعد 8 ہزار مجھ سے لے لینا، اس بچے کو پڑھاؤ۔ اللہ جانتا ہے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ پاکستان کو ایک پڑھا لکھا بچہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے وہ انجینئر بن جائے، ایک انجینئر مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی کوشش سے وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے گا، اور اس کا کتنا اجر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی وطن سے پیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری سوچ اس طرف نہیں، اس لیے کہ ہم صرف اپنا گھر دیکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا نہیں معاشرے کو دیکھنا سکھایا ہے، میرے اسلام نے زمانے کو سنوارنا سکھایا ہے، میرے مصطفیٰ کے انقلاب نے کائنات عالم کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سکھائی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس ملک کو، آج ضرورت ہے اس وطن کو، آج ضرورت ہے اس معاشرے کو ایسے لوگوں کی، ایسے افراد کی، ایسی قوم کی جو اپنا نہ سوچیں، اس قوم کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں، اپنی گلیوں کا سوچیں، اپنے محلے کا سوچیں، اپنے مریضوں کا سوچیں، اپنے غریبوں کا سوچیں۔ اور جب میری قوم میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عرش سے بھی خزانے برسیں گے، زمین بھی اپنا سینہ کھول دے گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، قبر اور حشر بھی سنور جائے گی۔ تو یہ مشکل کام تو نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم آزادی اس طرح منائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ میرے نبی نے وطن سے محبت فرمائی ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ قرار دی ہے۔ اس ملک سے پیار کریں، اس ملک کے اندر شجرکاری کریں، اس ملک میں جناب والا پانی کا انتظام کریں، اور سب سے اہم ترین بات، اپنا کوڑا کم از کم اس جگہ پہ پھینکے جہاں سے تعفن نہ اٹھے۔ بارش کے دنوں میں جہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے، بارش کے دنوں میں اوپر سے بارش ہو اور وہاں سے ناک پہ کپڑا رکھ کے بھی بندہ نہ گزر سکے، رب جانتا ہے پھر پورے محلے کے اوپر رب کی رحمت نہیں برسے گی، پھر وہاں اللہ کا عذاب آئے گا، پھر وہاں بیماریاں پھیلیں گی، پھر وہاں کے لوگوں کے رشتے ٹوٹیں گے۔ یہاں اس محلے میں ایک بندے نے مجھے بتایا کہ بیٹی کا رشتہ میں نے جو ہے ایک جگہ پہ کرنا تھا، بہت اچھے لوگ تھے، پڑھا لکھا معاشرہ تھا، میرا رشتہ دار تھا۔ جب وہ ہمارا گھر دیکھنے آئے، انہوں نے ہمارا گھر دیکھا، کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، گھر بھی بڑا سونا ہے، آپ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کا محلہ اچھا نہیں ہے، یہاں جگہ جگہ پہ کوڑا پڑا ہے۔ اور اس جو ہے بندے نے مجھے آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا حضرت میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کا بھی رشتہ نہیں ہوا، دعا کیجئے گا۔ وہ لوگ یہ کہہ کر انکار کر گئے کہ یہاں ہم کیسے آئیں گے، آپ کے تو محلے میں ہر گلی کے اندر اتنا کوڑا ہے، گزرا ہی نہیں جاتا ہے۔ ایسا یا نہیں ہے؟ وہ کس نے اٹھانا ہے؟ بلدیہ والوں نے، ایم این اے نے، ایم پی اے نے، جو سال کے بعد بھی آپ کو منہ نہیں دکھاتے؟ جو میں پہلے جملہ بول چکا ہوں کہ جنہوں نے اٹھانا ہے انہوں نے تو غلطی کی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ کوڑا پھینکا کس نے ہے؟ وہ پھینکا کس نے ہے؟ تو کیا اس 14 اگست پہ ہم اپنے محلے کو صاف نہیں کر سکتے، اپنی گلی صاف نہیں کر سکتے؟ یہ 14 اگست اس دفعہ منائیں، اور یارو اس طرح بھی منا کے دیکھو، رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اپنے محلے کو کوڑے سے پاک کریں، اپنے محلے کے اندر پانی کا انتظام کریں، اپنے گھر کے اندر 1.25 کروڑ دا گھر بنا کے 10,000 روپیہ گلیچ نہیں لا سکتے؟ وہ تو گزرتے ہوئے نمازی گر جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، آپ 10,000 روپیہ لگا کے اپنی گلی صاف نہیں کر سکتے؟ صرف اپنا جو ہے دروازہ ہی صاف کر دیں، گلی صاف کر دیں۔ اس 14 اگست پہ یہ 3 کام کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس محلے پہ رب کی رحمتیں برسیں گی، اللہ بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ کریں گے جی؟ کریں گے؟ اے نوجوانوں بالخصوص تسی ذرا توجہ دینا اس دے اتے۔ ابھی 3-4 دن ہیں، آج 9 اگست ہے، 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں سارے ساتھی 500 ہزار، یہ بزرگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ 14 اگست والے دن بدھ کا دن آ رہا ہے، منگل والے دن آپ جو ہے 3-4 بندے ایسے ہائر کریں کوڑا اٹھانے والے۔ 14 اگست آنے سے پہلے یہ جو نالے کو جاتے ہوئے راستے میں گند پڑا ہے بالکل صاف کروا کے 2 ٹرالیاں وہاں جو ہے آپ ملبے کی سٹوا دیں اور بالکل پلین کروا دیں۔
اور اوپر جو ہے پاکستان خوبصورت سی جگہ بنا کے صاف کر کے جھنڈا لگا کے یوم آزادی لکھ دیں، تاکہ وہاں سے گزرنے والوں کو پتہ چلے کہ لالا زار والے نوجوانوں نے اس دفعہ 14 اگست کیسے منایا ہے۔ کیوں جی؟ کر سکتے ہیں نا؟ نالے کے آس پاس 100 درخت، 100 کا ایک درخت ہو تو 100 درخت کنے دا آندا ہے جی؟ 1000 دا، 1000، 100 درخت میری طرف ہوں، 10,000 کا، 10,000 کا، چلیں 1,000 روپیہ میں دیتا ہوں اس فنڈ میں۔ سب سے پہلے نوجوانوں آپ کوشش کریں، جتنے درخت آئیں گے آپ سارے کوشش کریں، یہ نالے کے ارد گرد دونوں سائڈوں پہ جہاں جہاں جگہ ہے وہاں وہاں ہم درخت لگائیں۔ 13 اور 14 اگست کو شجرکاری کریں، جہاں جہاں محلے میں جگہ ہے وہاں درخت لگائیں۔ یہ بزرگ بھی تعاون کریں گے، نوجوان بھی تعاون کریں گے۔ 14 اگست سے پہلے پہلے کم از کم محلے میں 200 اگر ہم درخت لگا لیں تو یہ سب سے بہترین 14 اگست منانے کا طریقہ ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا جی؟ آپ کریں گے تعاون؟ کوشش کریں گے؟ ہاں بھی نوجوانوں کرو گے کوشش؟ بس ایک بندے دے اٹھن دی دیر ہے، آپ نے آگے لگنا ہے، پیچھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، اور بڑے لوگ آپ کے ساتھ اٹھیں گے، محلہ بھی صاف ہو جائے گا، شجرکاری بھی ہو جائے گی، اور پانی کا انتظام بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ہم صاف پانی کا اپنے اس محلے میں کریں گے، یہ نیکی بھی کریں گے۔ اس دفعہ 14 اگست پہ ہم عہد کرتے ہیں ہم اپنے وطن کی تعمیر کریں گے، ہم ایسے 14 اگست منائیں گے۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ اینج نہیں، ذرا آخری نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، پاکستان ختم نبوت، ختم نبوت، الاسلام، 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 پاکستان۔